سردار عثمان صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ اب کہ جنوبی پنجاب میں صحت کا معیار بہترین ہو چکا ہے، تعلیم کا معیار بہترین ہو چکا ہے، سڑکیں بہترین ہیں، تو پھر ووٹ کیوں نہیں دیے گئے؟ اس حساب سے کیا واقعی جنوبی پنجاب ابھی بھی بیکورڈ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب بہت شکریہ۔ میں جس حلقے کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں اس میں تونسا شریف اور جو قبائلی علاقے ہیں پنجاب کے، وہ میری کانسٹیٹوئنسی ہے۔ اگر میں یہ بات کہوں کہ میں پنجاب کی سب سے پسماندہ ترین کانسٹیٹوئنسی کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ جو ہمارا علاقہ ہے، جو پچھلے دور میں، جو پچھلے ادوار میں جتنی گورنمنٹس رہی ہیں، جو سلسلہ رہا ہے، کوئی ڈیولپمنٹ کا کام وہاں پہ نہیں ہوا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں ان ہول دی ٹرائبل ایریا، جو ہمارا قبائلی پٹی ہے، جو جہاں 2.5 لاکھ کی آبادی ہے، وہاں ماں سوائے فورٹ منڈرو ابھی ریسنٹلی ایک ہاسپٹل اسٹیبلش کیا گیا ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی ڈاکٹر، کسی بھی ہاسپٹل میں ڈاکٹر موجود نہیں ہے آج بھی۔ آن دی گراؤنڈ آپ چیک کر لیں، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا گھر ہے، مجھے پتہ ہے۔ انفراسٹرکچر، روڈز کی کنڈیشن، آپ خود موقع پہ آئیں، وزٹ کریں، دیکھیں کہ کیا ہے وہاں پہ۔ آج بھی لوگ 4x4 گاڑیوں پہ جاتے ہیں، راستہ نہیں ہے لوگوں کو چلنے کا۔ پینے کے پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ جہاں تک بجلی کی بات ہو، جہاں جو میرا گھر ہے، جہاں پہ جو میرا آبائی گھر ہے، آج بھی بجلی نہیں ہے اس میں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جنوبی پنجاب میں اور خاص کر ہماری کانسٹیٹوئنسیز میں، ہمارے علاقوں میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ مطلب آپ وہ رکن پنجاب اسمبلی جس کے اپنے گھر میں بجلی نہیں ہے۔ تو جو دعوے کیے جاتے تھے کہ جی اتنے سولر پاور پلانٹس لگائے ہیں، تھرمل پاور پلانٹس لگائے ہیں اور ترقیاتی منصوبے، توانائی کا بحران دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جنوبی پنجاب تک پھر ان دعووں ان کے ثمرات جنوبی پنجاب تک نہیں پہنچے۔ ٹھیک ہے سردار عثمان صاحب، آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور پاکستان تحریک انصاف بظاہر اب یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت بنانے میں شاید کسی حد تک کامیاب ہو جائے پنجاب میں۔ بہت سارے سیاسی چیلنجز ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو لاحق ہوگے۔ ایک اسٹرانگ اپوزیشن کا کردار بھی بہرحال ایک سامنے آئے گا۔ دوسرا، جو پاکستان مسلم لیگ نواز نے غلطیاں کی سیاسی طور پر، جو پاکستان تحریک انصاف کو لگتا ہے ان غلطیوں کو نہیں دہرانا۔ آپ کے نزدیک پاکستان تحریک انصاف، آپ کی جو پارٹی ہے، وہ کیا لاہ عمل اختیار کرے گی خاص طور پر جنوبی پنجاب کے علاقے کو فوکس کرنے پر؟ بات یہ ہے جی کہ عمران خان نے قوم کو ایک ویژن دیا ہے، اور جب ہم کمپین میں گئے تو ہم نے کہا ہے کہ نیا پاکستان بنے گا، تو ہم نے نئے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ نئے صوبے کے بارے میں، اور جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے ساتھ جو مرجر ہوا ہے پی ٹی آئی کا، تو اس میں خان صاحب نے کہا کہ 100 دن کے اندر ہم آپ کو اپنا ایجنڈا دیں گے نئے صوبے کے بارے میں، ساؤتھ کے بارے میں، انتظامی بنیادوں پہ جس کی تقسیم ہوگی۔ جو پنجاب کا صوبہ ہے، 12 کروڑ کی اس کی آبادی ہے، تو اس کا 600 ارب کا بجٹ ہے، میرے خیال میں 60% شاید اس علاقے میں لگتا ہے۔ تو وہاں تک کیا ثمرات پہنچیں گے اس دور دراز علاقے میں؟ اور ساؤتھ پنجاب میں بہت فرق ہے ساؤتھ میں اور سینٹرل لیکن پنجاب اگر میں۔ بات کی جائے جنوبی پنجاب میں سیاست کی، اور عمران خان کے آپ نے چونکہ دعووں اور وعدوں کی بات کی کہ امید دلائی، عمران خان نے یقیناً ایک بڑی امید دلائی ہے جس کا ووٹ بھی انہیں ملا ہے، لیکن اگر عمران خان کی ٹیم کی بات کی جائے تو ان کی ٹیم کے اندر آپ کے جنوبی پنجاب سے شاہ محمود قریشی ایک بہت بڑا نام ہے، بڑا ایکٹیو کردار پچھلے کئی سالوں سے پاکستان تحریک انصاف میں وہ ادا کر رہے ہیں۔ لیکن شاہ محمود قریشی بذات خود مختلف سیاسی جماعتوں کے پلیٹ فارم سے وہاں پر الیکشن لڑتے آئے ہیں، کیا انہوں نے خود ذاتی طور پر اپنی بحیثیت ایک سیاسی لیڈر وہاں پر، اور دیگر جو آپ کے سردار پی ٹی آئی میں اب شامل ہوئے لیکن مختلف جماعتوں سے الیکشن لڑ کر اسمبلی میں آتے رہے، انہوں نے اپنے علاقے کی ترقی کی خاطر آخر ایسا کچھ زیادہ کام کیوں نہیں کیا کہ اس کے بعد اب دوبارہ ایک نئی تبدیلی کی ضرورت پڑ رہی؟ بات یہ کہ ایک رکن اسمبلی یا ایک منسٹر کے بننے سے یہ نظام، یہ سسٹم، یہ ایریا ڈیولپ تو نہیں ہوگا۔ اس میں تو سسٹم کی بات ہوگی۔ اگر صوبے کی بات نہ ہو تو ایک مجھے بھی اگر آپ منسٹر بنا دیں، میں کیا کر سکوں گا؟ میں تو کچھ بھی نہیں کروں گا۔ وہی پروٹوکول ہوگی یا وہی فنڈز ہوں گے، جتنا ہوگا میرے ایریے، میرے حلقے، میرے علاقے کے لیے تھوڑا سا میں کچھ زیادہ کر لوں گا۔ لیکن اگر نیا صوبہ بن جاتا ہے تو اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ اس میں بھی تو ہوں گے تو یہی پولیٹیکل لیڈرز جو پنجاب جو ابھی صوبہ ہے موجودہ اس میں رہ کر استحصال وہاں کا کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ تو ساؤتھ کے ہی ہوں گے نا جی، ان کا اپنا صوبہ ہوگا، ان کا اپنی ایڈمنسٹریشن ہوگی، ان کے فنڈز ہوں گے، ان کے اپنے ریسورسز ہوں گے، تو اس سے بہت فرق پڑے گا جی، کیوں نہیں پڑے گا؟
تو ان کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا. یقیناً ایسے بہت سارے شعبے ہیں ناظرین جس میں کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ there is nothing perfect that exists here. تو پرفیکٹ تو کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف پر بھی ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ خاص طور پر جنوبی پنجاب کی ان محرومیوں کو دور کیا جائے. وہ محرومیاں مزید کیا ہیں یا ان پر مزید پاکستان تحریک انصاف کا خاصا لایا عمل کیا ہے سیاسی حوالے سے، اس پر مزید بات بھی کریں گے ہم سردار عثمان خان صاحب سے. لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ جنوبی پنجاب کے دیگر ایشوز کون سے. ایک مرتبہ پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں سردار عثمان خان صاحب سے، اور کافی دلچسپ اور حیرت انگیز چیزیں بھی ساتھ ہی ساتھ ہمیں سننے کو مل رہی ہیں کہ جو دعوے کیے جاتے تھے کہ جنوبی پنجاب میں ترقی کے جال بچھا دیے گئے ہیں یا جنوبی پنجاب کو بھی اتنی ہی اہمیت دی گئی ہے پچھلے دور میں جتنی پنجاب کے دیگر مین سٹریم علاقہ جات یا شہروں ڈویژنز کو دی گئی تھی، تو ان دعووں کی بھی کافی حد تک حقیقت ہمیں سردار عثمان صاحب کی زبانی جو ہے وہ مل رہی ہے. سردار عثمان، آپ کا خاص علاقہ ڈیرہ غازی خان کے اندر توسہ شریف ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ توسہ شریف کے اندر اگر خاص اس علاقے کی بات کی جائے، زراعت کے حوالے سے کیا سچویشن کسانوں کو اب فیس کرنی پڑ رہی ہے موجودہ صورتحال تک، اور ان مسائل کو جو کسانوں کے ہیں پاکستان تحریک انصاف کس حد تک دور کرنے کے لیے پرعزم ہے، کیا لایا عمل اختیار رکھے ہوئے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جی، زراعت کے حوالے سے لوگوں کو جو میرے حلقے میں بہت ساری پرابلمز ہیں، وہاں پہ صرف ایک کینال ہے CRBC چشمہ رائٹ بینک کینال، تو اس کا جو پانی ہے وہ پورا نہیں ملتا اور وہ بند رہتا ہے، اور پھر آگے لوگ روک لیتے ہیں، پھر اس پہ وہ پمپ لگے ہوئے ہیں. یہ سارے مسائل ہیں، ٹیل تک پانی نہیں پہنچتا. زمینداروں کو بہت شکایتیں ہوتی ہیں. ایک سب سے پہلے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا تاکہ اس کا پورا پانی ہو اور لوگوں کو مکمل ان کا حصہ ملے، ٹیل تک پانی پہنچے. تو اس پہ سختی سے قانون حرکت میں آنی چاہیے اور یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. تو جو آپ نہر کی بات کر رہے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ جی خبریں اس طرح کی گردش میں بھی ہیں اور حقیقت میں بھی پتہ چلتا ہے کہ جی مختلف جاگیرداروں کی طرف سے نہروں کا پانی اپنی زمین کے لیے استعمال ہے، جس کی وجہ سے غریب کسان کا جو نقصان ہوتا ہے. اب وہ جاگیردار سیاسی طور پر بھی اسٹرانگ ہے، ان کے پاس ووٹ بینک بھی موجود ہے، اور ان میں سے کافی ایسے جو پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ بھی دیے ہوئے ہیں. ان کے خلاف پاکستان تحریک انصاف وہاں پر کس طرح سے کھڑی ہو سکتی ہے اور پھر ان غریب کسانوں کے لیے کیسے آواز اٹھا سکتی ہے ان جاگیرداروں کے مقابلے میں؟ بات یہ ہے کہ جی اگر میرٹ پہ کام نہیں کریں گے تو پھر سسٹم کیسے چلے گا؟ تو امپلیمنٹ تو کرنا ہی پڑے گا نا، لا کو انفورس کرنا پڑے گا. کہ پانی ٹیل تک نہیں پہنچے گا تو پھر ہماری نیک نامی تو نہیں ہے اس میں کہ اگر ہم سپورٹ کریں ان طرح کے لوگوں کو کہ وہ اس طرح کے جو کام کریں. کبھی نہیں کریں گے انشاءاللہ، ہماری پارٹی کبھی نہیں کرے گی اور ہم تبدیلی لا کے دکھائیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر بات کی جائے انہی بااثر لوگوں کے خلاف جا کر ایک عام یا ایک کمزور شخص کے ساتھ دینے کی، تو کیا پاکستان تحریک انصاف سیاسی طور پر اس پوزیشن میں آپ کو نظر آتی ہے کہ وہ سارے اسٹرانگ لوگ جس وقت عمران خان صاحب کے ارد گرد موجود ہیں جو کہیں نہ کہیں اس بااثر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں یقیناً آپ کے علاقے کے بھی بے تحاشا بڑے نام شامل ہیں، تو کیا عمران خان ان لوگوں کے خلاف جائیں گے یا وہ عمران خان کو اپنے خلاف جانے دیں گے ایک عام شخص کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے؟ نہیں جی، ڈیفینیٹلی انشاءاللہ یہ جو بھی ہوگا رولز کے مطابق ہوگا، اور یہ جو قانون ہے اس کو حرکت میں آنا ہے. انشاءاللہ یہ کام ہوگا، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ آپ یہاں سے کہہ رہے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے، انشاءاللہ یہ چند دنوں میں مسئلہ حل ہو جائے گا. چلے اگر ہم ایک اہم ایشو پر بات کریں جو کہ تعلیم ہے، جس کی بہت بڑی جو وجہ ہے جنوبی پنجاب کے بیکورڈ ہونے کی، تعلیم کی کمی ہے، شرح خوانگی بہت کم ہے. توسہ شریف کے حوالے سے اگر خاص بات کی جائے تو وہاں پر سکولز کی، کالجز کی کیا صورتحال ہے؟ کتنے اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ پرائمری تک جاتے ہیں، ہائر سیکنڈری تک جاتے ہیں یا پھر اس سے اوپر مزید تعلیم کے لیے جا پاتے ہیں؟ گزارش ہے کہ توسہ سٹی جو ہے اس کو منی یونان کہا جاتا ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے بہت زیادہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہے اور لوگوں میں بہت شوق ہے، کیونکہ روزگار نہیں ہے تو پھر ایجوکیشن ہی ہے وہاں پہ. اور اس کے علاوہ وہاں پہ صرف جو 2 ڈگری کالجز ہیں ان میں ماسٹر کی کلاسز نہیں ہیں. غریب لوگ ہیں، ان کو ملتان یا لاہور یا ڈیرہ غازی خان تک جانا پڑتا ہے. اس میں ہماری پرائرٹی میں یہ ہے کہ فوری طور پر وہاں ماسٹر کلاسز شروع کی جائیں، اور جو غازی یونیورسٹی کا کیمپس ہے وہ توسہ میں کھلنا چاہیے فوری طور پر. تو یہ وجہ پھر یہی ہے شاید کہ پرائمری اور سیکنڈری لیول تک شرح خوانگی جو ہے لٹریسی ریٹ وہ توسہ شریف کا سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ. لیکن پھر اس کے بعد کوئی بڑا کالج یا یونیورسٹی نہیں ہے وہاں پر، اپرچونیٹی نہیں ہے ان کو. صحیح. تو سرکاری اسکولوں کا وہاں پر کیا حساب کتاب ہے کہ اس کے بعد کی طرف سے سرکاری اسکولوں کو کتنا ڈیولپ کیا؟ ایک تو یہ توسہ شریف کا حلقہ ہے، دوسرا میرے حلقے میں آتا ہے جو ٹرائبل ایریا کا حلقہ ہے. تو وہاں پہ پورے ٹرائبل ایریا کے اندر ایک بھی کالج نہیں ہے، ہائر سیکنڈری نہیں ہے. تو پھر آپ سوچیں پھر لوگ کیا پڑھیں، کدھر جائیں، کیا کریں؟ مطلب ہمیں اپنی پالیسیاں چینج کرنی ہوں گی، ہمیں اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہوں گے. ایجوکیشن، ہیلتھ، پینے کا پانی، روڈ، یہ چیزیں تو بیسک نیسیسٹی ہیں، یہ تو پرووائڈ کرنی ہوں گی.
یہ تو اسٹیٹ کا فرض ہے. بالکل وہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے جو کہ بدقسمتی سے ابھی تک کافی حد تک پوری نہیں بھی کی گئی. اچھا ایک